تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلہ دروس رمضان کا آج ہمارا 19واں درس ہے. اس درس میں ایک اہم بات کی جانب رہنمائی کی جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جہنم سے کیسے آزاد ہیں. پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے، صرف ایک عشرہ نہیں، جیسا کہ ایک روایت ضعیف بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. نہیں، یہ روایت حد درجہ ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے علی بن زید بن جدعان، جس کو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ نے ضعیف کہا، امام یحییٰ ابن معین نے ضعیف کہا، امام ابو زرعہ نے ضعیف کہا. تو یہ روایت ضعیف ہے. اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت بھی ضعیف ہے. تو اس تعلق سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ رمضان کا یہ جہنم سے آزادی کا ہے. نہیں، ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. وہ حدیث اس سے قبل کے درس میں ہم نے بیان کی تھی، جس کے آخر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ جہنم سے اللہ رب العزت ہر رات میں لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. اللہ کے کچھ عتقاء ہیں جن کو اللہ آزاد کرتے ہیں جہنم سے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر رات ہوتا ہے، تو یہ پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے. اب آئیے دیکھیں کہ ہم کس طرح سے جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں. وہ کون سا عمل ہے جس کو ہم کر لے جائیں تو جہنم سے آزادی ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا. ہم رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہیں تو روزانہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کے دن ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے. مفسدات صوم میں سے کوئی عمل تو نہیں کیا. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہے جس سے ہمارے روزوں کے ثواب میں کمی آ جائے. تو روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ مفسدات صوم میں سے روزہ کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز تو نہیں کی ہے کہ جس سے روزہ ہی نہیں رہا، یا کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا ہے مثلا غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے اور اس قبیل کی اور جو چیزیں ہیں، کہیں ان کا ارتکاب تو نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے روزے کا ثواب ہی نہ رہے، ختم ہو جائے. تو روزانہ ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا، اور جب ہم روزانہ محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں مل جائے گا رب کی طرف سے. اسی طرح سے یہ جان لیجئے کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، یہ عمل کی زندگی ہے. اور عمل دو طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ عمل ہے کہ جس سے ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور جس کی وجہ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہمیں مل جائے، اور ایک وہ عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے.
تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اعمال اس مہینے میں کیسے ہیں. آدمی آزاد ہے، چاہے تو نیک عمل کرے اور چاہے تو برا عمل کرے. اللہ رب العزت نے اس کو یہ اختیار دے رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ہدایت بھی ہے کہ نیک عمل کرو، اور جو نیک عمل کرے گا اسی کو جہنم سے آزادی ملے گی. تو ہمیں اس مہینے میں یہ بھی دیکھنا ہے، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب کرنا ہے، محرمات سے بچنا ہے. اللہ کی حرام کردہ جو چیزیں ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے. جب اس مہینے کے دن میں بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئی ہیں تو جو پہلے سے حرام تھی ان کی حرمت تو شدید ہو جاتی ہے نا. اس لیے بھی ہمیں محرمات کے قریب نہیں جانا چاہیے اور پل پل کا حساب ہمیں رکھنا چاہیے، تب انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا. آپ دیکھیں ہم جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ کون سا عمل ہمارا ہے اور کیسا ہے. ایک حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجت لک او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمؤبقها او موبقها رواہ مسلم. باقی نصف ایمان ہے. الحمدللہ میزان کو یعنی ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ دو کلمے یا ایک کلمہ یہ زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے اس کو بھر دے گا. یہ کلمہ، یہ دونوں کلمات بھر دیں گے. نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے. قرآن یا تو تمہارے لیے دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے. یعنی قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہی قرآن کل ہمارے لیے دلیل بن جائے گا، شفاعت کرنے والا بن جائے گا. اور اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو ترک کر دیں گے، یہ ہمارے خلاف دلیل بن جائے گا. فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے فبائع النفس، تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فموتقها، تو یا تو اسے آزاد کرا لیتا ہے، اور موبقها، یا اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. تو ہم صبح کے وقت دیکھیں، روزانہ ہم یہ دیکھیں پورے دن میں کہ کیا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہم نے کیا ہے کہ جس سے ہلاکت کے گڈھے میں پہنچ جائیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے آزادی مل جائے. آپ فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر آدمی جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے. فموتقها، یا تو اس کو آزاد کرا لیتا ہے جہنم سے، یعنی جہنم سے آزادی کا سبب کوئی اس کا عمل بن جاتا ہے، اور موبقها، یا اس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. یہ حدیث بھی ہم رمضان کے دنوں میں اور ہر دن اس کو ضرور پیش نظر رکھیں. اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ رمضان جو بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی ایک ایک ساتھ، ایک ایک لمحہ ہمیں رب کی اطاعت گزاری میں بسر کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کی راتوں میں عبادت اور اطاعت کا جو اہتمام ہوتا ہے خصوصی طور پر اس کا بڑا مقام ہے. خصوصاً رات کے تہائی حصے میں جو آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اس وقت آپ دعا کیجئے، اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، جہنم سے آزادی، اللہ سے اس کا سوال کیجئے کہ اللہ جہنم سے ہمیں اور آپ کو آزاد کر دے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى سماء الدنيا، الى السماء الدنيا. ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات نزول اجلال فرماتا ہے الى السماء الدنيا، آسمان دنیا تک. کب؟ حين يبقى ثلث الليل الاخر، جس وقت کی رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے. ويقول، اور اللہ فرماتے ہیں، من يدعوني فاستجيب له، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں، قبول کروں. من يسألني فأعطيه، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، اس کو دوں.
من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں۔ آپ دیکھیے یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں، آدھا رمضان گزر گیا، آج 16 رمضان ہے اور یہ بھی گزرنا چاہتا ہے۔ باقی کے جو شب و روز ہیں ان کی راتوں میں ہم خصوصیت کے ساتھ آخری پہرے میں اٹھ کر کے اللہ سے التجا کریں، دعا کریں، فریاد کریں، مغفرت طلب کریں۔ یقین جانیے یہ آپ کر کے دیکھیں گے اور عبادت کر کے دیکھیں گے، اس آخری پہر میں جو لذت آپ کو محسوس ہوگی اس لذت کو ہم اور آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ سے روئیے، اللہ سے گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اس وقت آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، آپ کی التجا ہوگی، آپ کی فریاد ہوگی، رب کا دربار ہوگا، اور اس دربار میں جو التجا جائے گی وہ یقیناً انشاءاللہ شرف قبول لے کر کے آئے گی، ہماری آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان راتوں کو ایسے ہی نہ گنوائیے، ایسے ہی نہ ضائع جانے دیجیے۔ بے شک آپ دن میں کچھ آرام کر لیجئے، قیلولہ کر لیجئے، قیلولہ کی ہدایت موجود ہے حدیث میں، لیکن آپ رات کے تہائی حصے میں، آخری تہائی حصے میں اس کا ضرور اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہوگا اور ہم اور آپ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مہینے کے صیام و قیام کو اور اس مہینے کی عبادتوں کو اللہ تعالی شرف قبول عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔